بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر سیکھ کر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک اور موقع نصیب فرمایا۔ آج کے دن ہم انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے آغاز کریں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو واقعات کو بیان کیا وہ واقع افک کو بیان کیا، اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا اعلان کیا گیا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ تو یہ ساری باتوں کو ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اب ایک مین چیز کو بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتاً گھروں میں، غیر سوائے بیوتکم اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا تم انس حاصل کر لو، وتسلموا اور تم سلام کرو، علی اہلہا اوپر اس کے رہنے والوں کے، ذالکم یہ بات، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر داخل ہونے کے احکامات کے متعلق، ایتھکس کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں جو ان سے ہے وہ کسی کے گھر جانا پڑ جائے، کسی سے بات کرنی پڑ جائے، کسی کی طرف جانا پڑے، تو تم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے داخل ہونا ہے، یہ تمام کے تمام ایتھکس اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہ تم داخل ہو لوگوں کے گھروں میں، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور سلام کرو۔ پہلا اصول کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو دروازہ کھٹکایا جائے، کھٹکا کے اجازت طلب کی جائے، پھر داخل ہوا جائے۔ اگر اپنے گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو ویسے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں داخل ہونے لگے بھی دروازہ کھٹکائے، تاکہ گھر والوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر کے۔ اب یہ گھروں میں داخل ہونے کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جو کہ اس آیت کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ جب بھی کسی کے گھر جایا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 مرتبہ دروازے کو کھٹکاؤ، اور اگر 3 مرتبہ دروازہ کھٹکانے پر تمہیں اجازت نہ ملے تو تم واپسی پلٹ جاؤ، اور واپسی پلٹنے کے اوپر اپنے دل کے اندر یہ کوئی بوجھ نہ رکھو کہ یار کسی قسم کی برا نہ محسوس کرو کہ یار میں ان کے گھر میں، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا آگے سے۔ ہم تو کتنا برا محسوس کرتے ہیں نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ فرمایا اگر تم کسی گھر جاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکانا ہے، اور 3 مرتبہ دروازہ کھٹکانے میں اجازت نہ ملے تو چلے جاؤ۔ ہم لوگ جاتے ہیں، جا کے اول تو دروازہ توڑ دیتے ہیں پورا، اتنا کھٹکاتے ہیں کہ اگلا بندہ تو تنگ آ کے کہ میں نے دروازہ نہ کھولا ہے تو ٹوٹ جانا ہے، وہ جا کے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط قسم کی حرکت ہے نا، یہ ایک ان ایتھیکل چیز ہے۔ پھر اسی طریقے سے، اور اگر جو ان سے انسان کسی گھر جائے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکائے، اور دروازہ کھٹکانے پر انسان کو اندر سے یہ آواز آئے کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، واپسی چلے جاؤ، تو انسان واپس چلا جائے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے مہاجرین سے نقل کیا کہ کئی مہاجرین ایسے تھے جو کہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے، کہتے ہیں ہماری پوری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور ہم دروازہ کھٹکائیں اور آگے سے کہا جائے کہ تم واپسی پلٹ جاؤ، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، اور ہم چپ کر کے واپسی آ جائیں، اور ہم وہ خوش نصیب بن جائیں جو اس آیت پر زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ عمل کرنے والے ہوں۔ اسی طریقے جب کسی کے گھر جائیں تو جا کر دروازہ نوک کریں، دروازہ نوک کیے بغیر اندر داخل نہیں ہونا۔ ہماری کیا حرکت ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں، اگر دروازہ کھلا ہے تو پہلے ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں اندر کون کون بیٹھا ہے، کون دیکھ رہا ہے مجھے، کون نہیں دیکھ رہا۔ کتنی بری قسم کی حرکت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناپسند تھی۔ فرمایا کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی آئے اور وہ گھر کے اندر جھانک رہا ہو تمہاری بغیر اجازت کے، تو تم کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی آنکھ میں مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، تو اس پر قصاص نہیں لیا جائے گا، اس پر بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی اگر اس کی آنکھ نکال دی ہے تو تمہارے سے عدالت جو سی ہے وہ آنکھ نکالنے کے بدلے تمہارے سے بدلہ نہیں لے گی، یہ شریعت کا اصول ہے۔ لیکن اگر ویسے کسی بندے کی آنکھ پھوڑی جائے تو اس کے بدلے شریعت نے کیا، اس کی آنکھ نکالی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے گھر جھانک رہا ہو اور وہ گھر والا بغیر اجازت، یعنی بغیر اجازت کے جھانک رہا تھا، گھر والا اس کی آنکھ کے اندر مار کے کوئی آنکھ نکال دے اس کی، تو اس پہ کسی قسم کی دیت نہیں ہوگی، کسی قسم کا قصاص نہیں ہوگا، بدلہ نہیں ہوگا۔ کیوں وہ بغیر اجازت کے جھانک رہا ہے؟
کس کی مرضی سے جھانک رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ بھئی زنا کی طرف لے کے جانے والی پہلی چیز انسان کی نظر ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کسی گھروں میں بلا وجہ نہ جھانکو۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو زنا کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں اور تہمت بھی لگاتی ہیں، اور بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ گے، کوئی تھرڈ پرسن دیکھنے والا ہوگا، وہ ظاہر سی بات کوئی نہ کوئی تہمت لگائے گا، بہتان لگائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سد باب کی ہے، وہ اسباب کو ہی بند کر دیا جو اسباب بغاوت کی طرف، بہتان کی طرف اور تہمت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رستوں کو بند کیا۔ پھر جب کسی گھر جانا ہو تو اس کا ایک ایتھک یہ بھی ہے کہ انسان دروازہ جب نوک کرے تو دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑا ہو، کہ اگلا بندہ جب دروازہ کھولے تو آپ بالکل سامنے ہی کھڑے ہو سکتا ہے کوئی خاتون کو دروازہ کھولنا پڑ جائے۔ جب بھی دروازہ نوک کریں کسی رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں، دروازے کے ہمیشہ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں جس سائڈ پہ دروازہ کھولتے ہوئے وہ شخص نظر نہ آئے، اور اس کے پوچھنے پہ بتایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں موجود تھے، تو ایک صاحب نے جو ان سے نا وہ دروازہ کھڑکایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگا میں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نام لیا کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا کہ میں مطلب کیا، میں کیا ہوتی ہے؟ میں تو بکری کرتی ہے بھائی، اپنا نام لے کے پکاریں کہ میں فلاں شخص ہوں، تاکہ پتہ لگے فلاں شخص ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے اجازت لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ، تو آپ علیہ السلام نے پاس بیٹھے صحابی سے کہا جاؤ اس کو جا کے اجازت لینے کے آداب بتاؤ کہ کس طریقے سے اجازت لیتے ہیں۔ پہلے اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آ جاؤں۔ تو جیسے اس صحابی نے یہ سنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اتنی اونچی آواز سے کہا کہ وہ جو اجازت لینے والا تھا وہ سن رہا تھا، اس صحابی نے یہ بات سنی، فوراً اونچی آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ۔ یہ ہوتے ہیں کسی گھر داخل ہونے کے آداب۔ جب بھی دروازہ نوک کریں، دروازہ نوک کرنا کم از کم اونچی آواز سے سلام کریں اور بتائیں کہ میں فلاں شخص ہوں، اونچی آواز سے سلام کریں، بتائیں میں فلاں شخص۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے کر سکتے، چوتھی مرتبہ کرنے کی اجازت نہیں، واپسی پلٹ جانے کو حکم ہے۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَتَسْتَأْنِسُوا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو۔ جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو اس طریقے سے داخل ہو کہ اس طرح بزرگ لوگ نہیں کرتے، گھر میں داخل ہوتے وقت اکثر کھانسی لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ فلاں بزرگ آ گئے ہمارے گھر کے۔ تو ہر بندے کے اس طریقے سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، جیسے وہ داخل ہو گھر میں تو کچھ اس طرح کی آواز یا اس طرح کی کوئی بات یا اونچی آواز سے کوئی سلام کرے تاکہ اگلے لوگوں کو پتہ لگے فلاں شخص ہے۔ اور انس حاصل کرنے کا مطلب یہ اگلے آنے آپ کی داخلے پر جو ان سے نا وہ اطمینان رکھتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ بندہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آگے سے فوراً یہ آواز ہے، جس طرح آپ داخل ہو رہے ہیں سلام کرتے ہیں اونچی آواز سے، آگے سے فوراً آواز ہے کہ میرا دوپٹہ پکڑو، میرا دوپٹہ پکڑو، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوں تو اس کا مطلب سمجھ لیں ابھی آپ نے انس حاصل نہیں کیا، ابھی آپ کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اندر خواتین کو اس طریقے سے اپنے پردے کا اہتمام کرنے دے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں خیال نہیں نہ رکھتے، جس کی وجہ سے بڑے فیملی کے اندر مسائل کریٹ ہوتے ہیں، بڑے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ شادیوں کے اوپر اکثر یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیشہ ایک دوسرے پر تہمت لگ رہی ہوتی ہے، بہتان لگ رہا ہوتا ہے، فلاں شخص نے مجھے اس طریقے سے کہہ دیا، فلاں اس نے اس طریقے سے کہہ دیا، فلاں نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، کیوں دیکھا ہے، میرے پاس کیوں آیا، اس کمرے کے اندر کیوں داخل ہوا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم ان آداب کو نہیں جانتے۔ آداب کو کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اور پھر میں کہ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور میں کہ یہ تمہارے لیے ہر حال میں بہتر ہے، صرف اس لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو کہ بھئی زندگی کے معاملات میں کیسے چلنا ہے۔ بہتان لگانا بڑی آسان سی بات ہے، لگتی ہے نا ہمیں بڑی آسان سی بات، لیکن فرمایا کہ یہ آسان بات نہیں ہے، اللہ کے یہاں بہت بڑی چیز ہے۔ تہمت لگانا بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس طرح کے سارے پریکاشنز آزماؤ، اپنے گھروں میں داخل ہونے لگے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگے، اجازت طلب کر کے جاؤ، تو پھر تم بہتان اور یہ اس طرح کے سارے برائیوں سے جو ہے نا بچے رہو گے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے نا، اسی لیے اللہ نے کہا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ وہ ہستی بہتر ہمارے لیے کہہ رہی ہے جو ہستی ہمیں بنانے والی ہے، وہ ہستی ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا فَإِن، پھر اگر لم نہ تجدو، تم پاؤ فیہا ان میں، احدن کسی ایک کو، فلا تو نہ تدخلوہا، تم داخل ہو ان میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم، اجازت دے دی جائے تمہیں، وَإِن، اور اگر قیلا کہا جائے، لکم تمہیں، ارجعوا واپس جاؤ، فرجعوا تو واپسی پلٹ جاؤ،
ہوا وہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے، واللہ اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو علیم خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ان سے ہے وہ ایک بات یہ بیان کی کہ اگر تم جو ہے کسی کے گھر میں داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس گھر میں کوئی موجود ہے بھی کہ نہیں۔ اگر اس گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی حکم یہ خالی جتنے گھر ہماری سوسائٹی کے اندر پڑے ہوں ان گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جس بندے کی ملکیت ہو وہ گھر، اس کی اجازت سے داخل ہوا جا سکتا ہے، اس کی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ حتیٰ یؤذن لکم، یا بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ گھر والے خود اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ بغیر اجازت کے بھی گھر آ سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے ہمسائے ایسے ہوتے ہیں بے تکلف سے، ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آ جاتے ہیں بغیر اجازت کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم برا محسوس نہیں کرتے، وہ برا محسوس نہیں کرتے تو ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ یہ اجازت نامہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم برا محسوس نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو بغیر اجازت کے داخل ہونا کوئی قباحت کی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تمہیں ارجعوا واپس پلٹ جاؤ، فرجعوا تو پلٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تمہیں واپسی پلٹ جانے کہہ رہے ہیں تو پلٹ جاؤ گھر سے واپس۔ تم دروازہ کھڑکانے پر اور اندر داخل ہونے پر اصرار نہ کرو، ضد نہ کرو۔ اگر تمہیں کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ جس سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ آپ سے ملاقات کر سکے، ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو۔ اس نے آپ کو چلے بلا بھی لیا کہ آ جاؤ یار میری طرف، آپ آئے ہیں، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہو سکتا ہے، آپ پازیٹیو ہمیشہ مومن کو رہنا چاہیے نا، ہو سکتا ہے اس کے ذہن کے اندر کیا چیز چل رہی ہو، وہ کسی تکلیف کے اندر آ گیا ہو، کسی مصیبت کے اندر آ گیا ہو، یا مینٹلی طور پہ جو ان سے ہے وہ اچھا محسوس نہ کر رہا ہو، بہتر محسوس نہ کر رہا ہو، تو اس وجہ سے اس نے اجازت نہیں دی داخل ہونے کی۔ اس نے کہا پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرو۔ ہو سکتا ہے اگلا جو ان سے ہے وہ گھر میں موجود ہی نہ ہو اور خواتین آگے سے بات ہی نہ کرنا چاہ رہی ہوں، آپ پلٹ جائیں، یا خواتین اگر کہیں کہ پلٹ جاؤ تو تم پلٹ جاؤ۔ یہ نہ کہو کہ نہیں اس نے مجھے بلایا تھا، اس نے بلایا تھا، آپ اسے فون پہ ڈسکس کریں کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ لیکن اگر تمہیں اس دروازے پہ کہا جائے تو پلٹ جاؤ، تو اس کا مطلب پلٹ جاؤ، کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر تم وہاں پہ کھڑے رہو گے تو تم اپنی بے عزتی محسوس کرو گے کہ یار میں کھڑا ہوں دروازہ نہیں کھول رہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے نا تم گھر چلے جاؤ واپسی۔ کیوں وہاں پہ کھڑے ہو زیادہ دیر کے لیے؟ جب اللہ کے رسول کا حکم ہے 3 مرتبہ کھڑکاؤ، نہیں کھولتے چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو مومنوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ان سے ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ میرے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ تنہائی کے ہوں، چاہے وہ گیدرنگ کے ہوں، چاہے کسی بھی قسم کا عمل ہو، اللہ تعالیٰ سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان کے تدخلو تم داخل ہو جب بیوتن گھروں میں غیر مسکونتن غیر رہائشی، فیہا جن میں متاع فائدہ لکم تمہارے لیے، واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ تکتمون تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہاں وہ گھر جن کے اندر داخل ہونے میں تمہارے لیے فائدہ ہے اور اس کے اندر کوئی تمہیں اجازت نامے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ بس سٹاپ ہیں، ریلوے اسٹیشنز ہیں، اسی طریقے سے کوئی کیرفور ہو سکتے ہیں، کوئی مارٹ ہو سکتے ہیں بڑے، کوئی سپر سٹور ہو سکتے ہیں جن میں آپ نے داخل ہونا ہے، بار بار آنا جانا ہے، آپ نے فائدے کا سامان لینا ہے، ان جگہوں پہ جا سکتے ہو آپ لوگ۔ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جا سکتے ہو، ایئرپلینز ہیں وہاں پہ جا سکتے ہو، ایئرپورٹس کے اندر وہاں پہ کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہ اب بندہ کوئی یہ آیت پڑھ لی ہے تو لہٰذا آپ جائے تو جا کے بس سٹاپ کے باہر کھڑا ہو جائے اونچی آواز سے السلام علیکم کیا میں داخل ہو جاؤں، تو یہ بندہ کہے گا، اللہ بندہ کہے گا یار یہ بندہ پاگل ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی، لیکن یہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں پر کوئی رہتے ہوں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے راز ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے ظاہری اعمال ہیں۔ یہ بات کیا ہے کہ اللہ نے بڑی پریسائز بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک چیز کو جان رہا ہے، چاہے وہ میرے دل کی گہرائیوں کے اندر ہے، چاہے دل کے قبرستان کے اندر دفن ہے، چاہے لوگوں کے سامنے عیاں ہے، اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جانتا ہے۔ جب اللہ سب باتوں کو جانتا ہے اٹ مینس کہ اللہ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی لے گا۔
اس کا حساب بھی لے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا، تو اس وقت وہ بتانا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 30 کے اندر، کل کہہ دیجئے للمؤمنین، مومن مردوں سے، یغضوا، وہ پست رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظوا، اور وہ حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی، ذالک، یہ ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لہم، ان کے لیے، ان بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی جو یصنعون، وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نگاہوں کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ یہ نگاہیں وہ نگاہیں ہیں جو کہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، شہوت کی طرف لے کے جاتی ہیں، زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور انہی اعمال کی بیس پہ تہمت بھی لگتی ہے، بہتان بھی لگتے ہیں۔ پہلے بہتان کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بہتان کے لگنے کے اسباب جو ان سے ہیں، وہ گھروں میں آنا جانے کے اسباب، آنا جانے کی جو طریقے ہیں وہ ڈسکس کیے جو کہ بہتان لگنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک مین چیز، گھروں میں بھی آنا جانا، بعض کے انسان گھر میں اگر کسی نے بلا لیا، آپ داخل ہو جاتی ہیں تو آپ کی نگاہیں نیچی ہوں، یہ نہ ہو کہ فوراً پہلے ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہو، اندر تک نگاہ جا رہی ہو، اس بندے نے بلا لیا، ہو سکتا ہے آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھانا ہے، لیکن اندر تک ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہو کہ کون کون اندر بیٹھا ہے، تو یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر آنکھوں کا تذکرہ کیا کہ تمہاری آنکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مردوں سے کہا کہ اے لوگو، اے مومنو، اے مومن مردوں، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ مومن مردوں کی نگاہیں ہمیشہ نیچی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ پست رکھو، یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کی اجازت ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری نگاہیں ان تک جانی نہیں چاہیے، ان سے نیچے نیچے رہے۔ ان میں سے خواتین ہیں کہ آپ کی نگاہیں ان کے اوپر نہیں جانی چاہیے، غیر محرم خواتین ہیں ان کے اوپر جانی نہیں چاہیے، کوئی ان کے ستر کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہے تو ان پر نظر جانی نہیں چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ من ابصارہم، ان نگاہوں میں سے نیچے رکھو، یعنی نگاہوں کا کچھ حصہ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ اگر نیچے بھی دیکھ رہے ہیں نا تو آپ کا انسان کی آنکھیں اس طرح کہ انسان کو 180 کا اینگل سارا نظر آتا ہے، تو انسان کو کچھ حد تک تو وہ چیز نظر آ رہی ہو، خاتون نظر آ رہی ہو، فیمیلز نظر آ رہی ہوں گی، لیکن آنکھوں کی اصل ڈائریکشن نیچے کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابی نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں جا رہا ہوں تو اچانک میری نظر کسی خاتون پر پڑ جائے تو اس کے متعلق کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر کو ہٹا لو، یعنی کہ پہلی پڑ جانے والی نظر جو اچانک سے پڑی ہے، ارادتاً پہلی نظر بھی ڈلے گی تو وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر اچانک پڑ گیا پہلی نظر تو اس کو نظر کو ہٹا لینے سے انسان کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ نظر برقرار رکھے گا تو گناہ ہوگا۔ مومن مردوں کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، عورتوں کے اوپر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے مومن کے مرد کے دل کے اندر تک کا راستہ نکلتا ہے۔ یہ نگاہیں ہیں جو کہ انسان کے مومن مردوں کے دلوں کے اندر تک جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو انسان دیکھتا ہے تو دیکھ کر پسند کرتا ہے اور پھر دل کے اندر اتارتا ہے۔ پسند کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے نا، لیکن پسند کیسے آتی ہے؟ دیکھ کے پسند آتی ہے نا، جب تک آپ دیکھیں گے نہیں آپ پسند کیسے کریں گے؟ تو دیکھ کے جو پسند آتی ہے اس کا مطلب کہ نگاہوں کا تعلق آپ کی پسند اور ناپسند کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کسی اور غیر محرم کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر کوئی برائی پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی مرض پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی عشق کی بیماری پیدا ہو جائے، اسی لیے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کرے اپنی شرم گاہوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم اس لیے بھی دیا کیونکہ ان کے لیے فتنے زیادہ ہیں۔ یہ باہر نکلتے ہیں، یہ بازاروں میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑے بڑے فلیکسز لگے ہیں، بڑی بڑی بینرز لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں، راستے میں جانے والی خواتین ہیں، تو ان کے لیے فتنے زیادہ نا، یہ ہر جگہ پر جو ان سے نا اپنے لیے فتنے کی کچھ چیزوں کو دیکھیں گے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو۔ نیچے رکھو کہ کم نگاہیں جائیں گی تو تمہارے اندر فرسٹریشن کم پیدا ہوگی، تمہارے اندر وہ جذبات جو ان سے ہیں، جو شہوت کے جذبات ہیں، کم پیدا ہوں گے۔ پھر میں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اگر کوئی پیدا ہو بھی جائے اس طرح کے جذبات، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تو اپنی شرم گاہوں کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھو، نہ کہ وہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہو، بلکہ ان کو آپ نے کنٹرول کے اندر رکھنا ہے۔ وہ آپ سے باہر نہ جائیں، وہ آپ کے کنٹرول سے باہر نہ ہو، آپ ان کے فتنے کے اندر آ کے کسی غیر محرم کے ساتھ تعلق نہ قائم کر لیں، چاہے وہ موبائل فونز پہ ہو، چاہے وہ فزیکلی ہو۔ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا جو شخص مجھے
دو نرم چیزوں کے درمیان کی حفاظت کی گارنٹی دے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان کی نرم چیز یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز کو یعنی شرمگاہ کی جو حفاظت کی ذمہ داری دے گا، ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری یہ دے گا، فرمایا اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی چیز ہے جنت کی گارنٹی، کس بیس پہ؟ کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھیں، یعنی اپنی شہوت کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گارنٹی دی جنت کی کہ جنت میں وہ بندہ داخل ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھے، اپنی شہوت کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھے۔ اسی طریقے فرمایا کہ ذالک ازکی لکم، یقین کر لو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اسی کے ذریعے تم گناہوں سے بچ سکتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ لوگ عمل کرتے ہیں، یعنی ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ میرے دل کے اندر کون سے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، میرے عمل سے کون کون سی چیزیں جھلک رہی ہیں، کیا میری شہوت میرے اپنے کنٹرول میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، یغضضن، وہ پست رکھیں، من ابصارہن، اپنے نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں، زِینَتَهُنَّ، زینت اپنی، إِلَّا مگر ما ظَهَرَ مِنْهَا، جو ظاہر ہو جائے ان میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور وہ ضرور ڈالیں، بِخُمُرِهِنَّ، اوڑھنیاں اپنی، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، ولا، اور نہ، یبدین، وہ ظاہر کریں، زینتہن، زینت اپنی، الا مگر، لبعولتہن، واسطے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے، او یا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے، او یا ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، او یا بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، او التابعین، یا زیر دست، غیر نہ اولی، رکھنے والے، اربتن، حاجت یا خواہش، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل، یا لڑکے، الذین، وہ جو، لم نہیں، یظہروا، وہ واقف ہوئے، علی عورات النساء، چھپی باتوں پر عورتوں کی، ولا، اور نہ، یضربن، وہ ماریں، بارجلہن، پاؤں اپنے، لیعلم، تاکہ کہ جان لیا جائے، ما، جو، یخفینا، وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت میں سے، وتوبوا، اور توبہ کرو، اللہ طرف اللہ تعالیٰ کے، جمیعاً، سب کے سب، ایہا، اے المؤمنون، مومنو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پالو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس سے پچھلی آیت میں مومن مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اب اللہ تعالیٰ مومنہ عورتوں کو حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجئے مومن عورتوں سے وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے۔ مومن عورتوں کو اب حکم ہو رہا ہے کہ تم نے بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھنے، اور اس کے ساتھ فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جہاں پر مرد کے دل کے اندر دیکھنے سے بیماری پیدا ہو سکتی ہے، عشق کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، شہوت کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، وہیں پر عورتوں کے دل کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ مومن مردوں کو اس طریقے سے نہ دیکھیں، نظریں پست رکھیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنی سختی مردوں کو عورتوں کو دیکھنے سے ہے، اتنی سختی عورتوں کے معاملے میں نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کو دیکھیں۔ اس معاملے میں اتنی زیادہ سختی نہیں کی گئی، کیونکہ مرد وہ چیز ہے جس نے معاشرے کو لیڈ کرنا ہے، جس نے سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے، جس نے بزنس کرنا ہے، جس نے دعوت دین کا کام کرنا ہے، اور ان کو تو پھر دیکھنا پڑے گا۔ تو ان کو دیکھنا جب پڑے گا تو اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نرمی رکھی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، مومنہ عورتوں کے اوپر بھی غیر محرم مردوں کی طرف دیکھنا اس وقت حلال ہے جب وہ کسی غرض کے ساتھ، یعنی کسی جو ہے وہ شرعی مقصد کے تحت دیکھ رہی ہوں، یعنی کہ وہ دین کو سیکھنے کے لیے یا کسی کلاس کے لیے بیٹھے ہوں، یا کسی بغیر شہوت کے انداز سے دیکھ رہے ہوں، اچانک نظر گزر گئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ان کو دیکھنے سے دل و دماغ کے اندر شہوت پیدا ہو رہی، پھر وہ عورتوں کے لیے بھی دیکھنا حرام ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں۔ صرف ایک ہی شرط ہے دیکھنے کی، وہ یہ کہ دل کے اندر شہوت پیدا نہ ہو رہی ہو۔ اگر شہوت پیدا ہو رہی تو عورتوں کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
جہاں پر مردوں کو حکم ہے وہاں پر عورتوں کو بھی حکم ہے، کیونکہ جہاں پر مردوں کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل رکھا وہاں پر عورتوں کے سینے کے اندر بھی دل رکھا. دونوں آخر انسان ہے، انسان بھٹک سکتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنی نگاہوں کو بھی پست رکھو، تاکہ نگاہ جو سی ہے وہ غیر محرم پہ پڑے ہی نہ، دل کے اندر بیماری نہ پیدا ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور پھر فرمایا نہ وہ ظاہر کرے زینت اپنی. عورتوں کو ساتھ ساتھ حکم یہ ہوا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو ظاہری زینت ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کا لباس اوڑھنا پہننا اور زیورات اور اس طرح کی مہندی کاجل، یہ ساری جو بیوٹیشن کے پروڈکٹس ہیں یہ ساری کی ساری اس چیز کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. جتنے بھی قسم کی آپ جیولری یوز کرتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اور میں کہ یہ چیزیں عورتوں کی زینت کے اندر شمار ہوتی ہیں. اور پھر دوسری زینت وہ ہوتی ہے جو انسان، جو عورت کا چہرہ ہے، یہ اس کے ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ بھی زینت کے اندر شمار ہوتے ہیں. یعنی عورتوں کی زینت بھی لوگوں غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے زینت ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. باطنی یہ کہ انسان کی جو چہرہ اور انسان کے ہاتھ اور انسان کے جو ہے وہ پاؤں، یہ ظاہری، یہ باطنی زینت ہے. اور ظاہری یہ کہ انسان کا لباس اور انسان کی جو ہے وہ زیورات، جیولری اور بیوٹیشن کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں زینت کے اندر شمار ہوتی. فرمایا کہ یہ غیر محرم مردوں کو نہیں دکھانی. اسی طریقے سے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. کچھ زینت ایسی ہوتی ہے جو کہ ظاہر ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ظاہر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے عبایا بھی پہنا ہوا ہے، تو عبایا پہنا ہوئے بعض اوقات حرکت کرتے ہوئے، ہلتے جلتے ہوئے، کام شام کرتے ہوئے آپ کے عبایا اوپر چلا جاتا ہے اور نیچے سے آپ کے کچھ کپڑے نظر آ جاتے ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ نیچے سے عبایا تھوڑا سا اوپر اٹھ جاتا ہے تو شلوار کا یا ٹراؤزر کا تھوڑا سا حصہ نظر آ جاتا ہے. تو وہ زینت ہے جو کہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے، اس کو انسان جتنا بھی چھپانا چاہے وہ نہیں چھپا سکتی الا ماشاء اللہ. تو اس کے اوپر مومنہ عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کی زینت اتنی کو ظاہر ہو جائے. اسی طریقے سے فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ ضرور ڈالیں اوڑھنی اپنی اپنی گروبانوں پر. زینت سے یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر خواتین یہ کرتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اپنے ہاتھوں پہ انہیں بڑی پیاری سی مہندی سی لگائی ہوگی، اوپر ہاتھ پہ رنگز وغیرہ پہن کے، بریسلٹس پہن کے، اور ہاتھوں کی اس طریقے سے تصویریں لگائی ہوں گی، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پروفائل کے اوپر لگائی ہوگی، پبلکلی اپلوڈ کی ہوں گی، اس پہ ٹک ٹاکس بنا رہی ہوگی. مطلب یہ کیا چیز ہے؟ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے. کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. کیا بظاہر لائکس چاہیے یا شیئر چاہیے یا فالوورشپ چاہیے؟ یہ تو وہی چیز ہے کہ ایک عورت اپنے پیچھے مردوں کو لگا رہی ہے. خود کیوں لگا رہی ہے؟ دل کے اندر بیماری ہے تو لگا رہی ہے. اکثر ہماری مذہبی گھروں کی خواتین بھی جو سی ہیں وہ اس طرح کی کام کر لیتی ہیں، نہ انجانے کے اندر کر لیتی ہیں. لیکن میری بہنیں یاد رکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو آگے برائی کی طرف لے کے جانے والی ہیں. لہٰذا ان تمام چیزوں سے گریز کریں. اپنے ہاتھوں کی تصاویر، اپنے پاؤں کی تصاویر، اپنی پائل کی تصاویر، اپنے ناخنوں کی تصاویر، ان چیزوں کو نہ سوشل میڈیا کے اوپر پبلکلی لگائیں. اکثر خواتین کی طرف دیکھیں تو عجیب قسم کے مطلب خیالات، تصورات ہیں نا پردے کے متعلق بھی، کہ چہرے کو نہیں ظاہر کرنا. ٹھیک ہے جی، چہرے کو ظاہر نہیں کرے، چہرے کا پردہ ہے، کس طریقے سے ہاتھ رکھ کے تصویر لگائیے. یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ زینت کے اندر شمار نہیں ہوتا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس الا ما ظہر منہا سے مراد، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جن سے صرف کپڑے ہیں، کہ آپ کے جو جسم کے اوپر پہننے والے کپڑے ہیں وہ اگر تھوڑے بہت ظاہر ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ظاہر، وہ الا ما ظہر منہا کے اندر شمار ہوں گے. اس کے علاوہ عورت کا چہرہ، عورت کے ہاتھ، عورت کے پاؤں، یہ زینت کے اندر شمار ہوتے ہیں، یہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بالکل ہی الٹا تصور ہے. یہ گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے. وہ شاید بھی کہتا نا، نقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. کہ پردہ بھی کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ شیطان بھی شرمائے کہ پردہ ہو رہا ہے. آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ ضرور ڈالیں اوڑھنی اپنی اپنی گریبانوں پر. فرمایا کہ خواتین جو سی ہیں وہ اپنے گریبانوں کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر اپنی چادروں کو ضرور ڈالیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ کپڑے تو آلریڈی جسم کے اوپر پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر مزید ایک کپڑا چڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کے کپڑے آپ کی زینت کے اندر شمار ہوتے ہیں.
یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ جی ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، ہم نے کپڑے پہنے ہیں تو لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو کور کر کے رکھے تو یہ ہم نے پردہ کیا، یہ پردہ نہیں ہے، یہ کپڑے زینت کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر چادروں کو اوڑھ لیں، بڑی چادروں کو اوڑھ لیں۔ او آباء بعولتہن، یہ اپنے شوہروں کے باپوں کے۔ اس سے ایک اور بھی چیز یاد رکھیں، اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ گلے کے اندر دوپٹہ پہن لیا جائے تو وہ گریبان کے اندر چادر کو پہننا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر سے چادر کو ڈالیں جو کہ انسان کے پورے جسم کو کور کر لے۔ سورۃ احزاب اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب پردے کے احکامات نازل کیے تو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یعنی اپنے اوپر سے چادر ڈالیں کہ سر کے اوپر سے لے کے پورے جسم کو وہ چادر کور کر لے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی تفسیر سب سے زیادہ مشہور ہے صحابہ کے اندر، وہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کے جو یدنین علیہن من جلابیبہن سے مراد یہ ہے، وہ کہتے ہیں عورت اپنے اوپر سے بڑی ساری چادر کو ڈالے جو کہ پاؤں تک کو کور کر دے، اور عورت اپنی ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے چلے۔ اب یہ اتنا سخت قسم کا پردہ تو وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا سخت نہ بھی کریں تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو سارا کور کر کے رکھیں۔ یہ عجیب ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی جسم کا پردہ ہے۔ یہ کون سا پردہ ہے؟ مرد کے لیے جو عورت کے اندر جو اٹریکشن کی چیز ہے وہ انسان کا چہرہ ہی تو ہے، چہرے کو دیکھ کے تو پسند اور ناپسند کی جاتی ہے۔ جب کسی کے ہاں رشتہ لے کے جایا جاتا ہے تو اس وقت جب نگاہ ڈالی جاتی چہرے پہ تو ڈالی جاتی کہ چہرہ کیسا ہے، پسند ہے کہ نہیں پسند۔ پسند ناپسند کا اختیار جو ان سے ہے، انسان اس کا تصور بعد میں آتا ہے چہرے کو دیکھنے کے، لہٰذا چہرے کو دیکھنے سے انسان کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر جو ان سے ہے وہ یہ ساری چیزیں عشق کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا چہرے کا پردہ ہی تو مسٹ ہے، اسی لیے تو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اوپر سے چادر کو ڈال لے نیچے تاکہ چہرہ نظر ہی نہ آئے۔ سب سے بڑی دلیل واقعی عفق کے اندر ہم نے پڑھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کی حدیث فرماتی ہیں کہ میں اس طرح لیٹی ہوئی تھی تو میرے چہرے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، چادر ہٹی ہوئی تھی، تو وہ صحابی جو پیچھے سے آ رہے تھے انہوں نے آتے ہوئے مجھے دیکھا، میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی پردے کے احکامات سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اور جیسے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ پڑھے تو میں نے اپنی بڑی ساری چادر سے اپنے چہرے کو کور کر لیا۔ سیدہ عائشہ کہہ رہی چہرے کا پردہ ہے، اور ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی جناب چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ عورتیں جو مجبور کر دیے جائیں، یعنی کسی گلف کنٹریز کے اندر رہتے ہیں یا کوئی ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ پابندی لگا دیجیے چہرے پر، تو کوشش کریں گھروں سے نہ نکلیں۔ لیکن اگر نکلنا بھی پڑے تو کم از کم باقی سے کو تو کور کریں، چہرے کو نہیں کور کریں باقی تو کور کریں، کم از کم اتنا تو کریں۔ چلیں یہی تک انشاءاللہ کافی ہے، یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ کل کے لیسن کے اندر پڑھیں گے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس بیان کرنے کے اندر وہ میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔